بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میرا نام عبدالباسط ہے اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں زاویہ فکر۔ سامعین محترم، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ سارا دن موبائل پر بیٹھے رہتے ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کو ہدایت دے اور موبائل سے ہم سب کی جان چھڑوائے۔ سامعین محترم، کہ سارا دن موبائل 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 بس موبائل، کیا دیا اب موبائل نے؟ ہاں، کیا دیا ان لوگوں نے جو ناچتے تھے، جو گاتے تھے، جن کو تم دیکھا کرتے تھے، جن کو تم نے کمنٹس کیے، جن کو تم نے لائک کیا، جن کو تم نے اپریشیٹ کیا، جن کے جوکس پر تم ہنسے، جن کی ویڈیوز کو تم نے شیئر کیا، مجھے بتاؤ کیا کمایا؟ دنیا کمائی؟ ہاں، آخرت میں نام بنا لیا، کوئی گھر وار بن گیا؟ کچھ نہیں بنا۔ پاگل ہو سارے۔ آپ لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یقین کریں، آپ لوگ مرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد آپ لوگوں کا کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں پوچھنے والا۔ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آپ لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھیں گے؟ آپ کی سوچ ہے۔ اس وجہ سے خدا کے بندے، دنیا کے لیے بھی اچھی محنت کرو اور مرنے کے لیے بھی اپنی محنت جاری رکھو، تاکہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور کسی کی ضرورت نہ پڑے، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ، کسی کی ضرورت نہ پڑے۔ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہو کر اپنی زندگیاں نہ گزارو، اپنا مشن سیٹ کرو، اپنے گول سیٹ کرو۔ ہر نیا دن تمہیں قبر کے قریب کرتا جا رہا ہے۔ سامعین محترم، اس بات کو دل سے سنیے، غور کریں خود پر یار۔ ان گمراہیوں نے، ان گناہوں نے، ان شہرتوں نے، ان بے حیائیوں نے آپ سے آپ کا رب ہی تو چھینا، آپ سے آپ کا اللہ بھی تو چھینا۔ ہاں، دنیا نے تمہیں نام دیا، عزت دی، شہرت دی، لیکن بدلے میں تجھ سے اللہ بھی تو لے لیا۔ تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں اس دنیا نے پیدا کی۔ بہت بڑے لیول پہ چلا جانا کوئی کامیابی نہیں ہے، چھوٹے لیول پر رہ کر اپنے رب کو راضی کر لینا بہت بڑی کامیابی ہے۔ دنیا نہیں جانتی تمہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی نظروں میں وہ مقام مل گیا ہے تمہیں، جس کی وجہ سے تمہیں آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ سب لوگوں کے سامنے تم کامیاب ہو، گاڑیوں سے، بنگلوں سے، فالورز سے کوئی بڑا انسان نہیں بنتا۔ دنیا کی ساری چیزیں بھی اگر ایک انسان کے ساتھ جڑ جانا تو انسان کی حقیقتوں کو نہیں بدلا جا سکتا، انسان کی اصلیت نہیں بدلی جا سکتی۔ ان ساری چیزوں سے انسان ہمیشہ انسان ہی رہتا ہے، انسان انسان ہی پیدا ہوتا ہے، انسان بن کے رہتا ہے اور انسان بن کر ہی مرتا ہے۔ خالی ہاتھ آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ کچھ پل کے لیے چیزوں سے کھیل لینا، نام بن جانا، عزت مل جانا، شہرت مل جانا، اس کی وجہ سے اگر تم اللہ کے باغی بن جاؤ تو تم سے بڑا بے وقوف اس پوری دنیا میں نہیں ہے۔ جس انسان نے 60-70 سال کی زندگی سے دل لگایا ہو اور آنے والی انفٹ لائف کو اگنور کر رہا ہو، تو اس سے بڑا بے وقوف انسان دوسرا ہے ہی نہیں۔ جو انسان بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہ رہا ہے، بڑے فخر اور غرور اور تکبر کے ساتھ جی رہا ہے کہ میرے ارد گرد پروٹوکول ہے، پوری دنیا مجھے جان چکی ہے، دنیا میرے سامنے جھک رہی ہے، دنیا میری محتاج ہو رہی ہے، لیکن اس نے نہ آخرت کے لیے کچھ کیا ہے، نہ اللہ کے لیے کچھ کیا ہے، تو بھلے ہی یہ اپنے آپ کو شیخ سمجھے، سیٹھ سمجھے، ملک سمجھے، چودھری سمجھے، لیکن یہ لکیر کا فقیر ہے بھائی۔ سامعین محترم، جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العزت اسے بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم اتنا بگڑ گئے ہیں نا اپنی حدوں سے، اتنا آگاہ نکل گئے ہیں نا کہ یقین کریں، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہ کیا کر کے جاتے نا تو ہم سب کی شکلوں ابھی بندر اور خنزیر بن چکی ہوتی۔ ہر بندہ اپنی زندگی کا چھوٹا سا فرعون بنا ہوا ہے۔ جدھر لذت نظر آتی ہے ادھر چلے جاتے ہیں، جدھر کوئی گناہ کا موقع نظر آتا ہے نہ آگے کا سوچتے ہیں نہ پیچھے کا سوچتے ہیں، بس کر گزرتے ہیں۔ کچھ لوگ قیامت کے دن اپنے اعمال کے باعث، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جب جہنم میں جل رہے ہوں گے نا تو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے کیا کہیں گے؟ اللہ سے کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، کہ ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے باہر نکالیے،
اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ تھے جنہیں دنیا میں سمجھایا جاتا تھا، جنہیں گناہوں سے روکا جاتا تھا، جن کو کہا جاتا تھا کہ بھائی اللہ رب العزت کی حدوں کو کراس نہ کرو۔ روزانہ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ رب العزت انہیں یاد دلاتے تھے، روزانہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں آتی تھیں، اللہ کے پیغام آتے تھے، اللہ کے میسیجز آتے تھے، لیکن یہ روزانہ اللہ کو اگنور کرتے تھے۔ کچھ سوچو میرے بھائی، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تم سے پہلے لوگ بھی ناچتے تھے، گاتے تھے، ان کے بھی 1,000,000 2 ملین 10 ملین فالورز تھے۔ کہاں گئے؟ کدھر گئے؟ تم بھی چلے جاؤ گے۔ بس کر دو، رک جاؤ یار، اپنی زندگیوں کو زندگی کے مقصد پر جینا سٹارٹ کر دو۔ 5 وقت کی نمازیں پڑھو، محبت سے قرآن کو اٹھاؤ، تھوڑا سا دل لگا کر پڑھو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، جن کے ساتھ ظلم و زیادتی زبردستی تم نے کی ہے ان سے معافی مانگ لو، جن کا حق دبایا ہوا ہے ان کا حق واپس کر دو، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ رہا اللہ کا معاملہ، اے یار اللہ کو پلیز کم بیک ٹو اللہ۔ اللہ نے تو ویسے ہی راضی ہو جانا ہے، اس کو تو منانا بھی نہیں پڑتا، بس صرف دل میں سوچنا ہوتا ہے کہ یا رب غلطی کر بیٹھا ہوں، تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تم بھلی اپنی زبان سے توبہ کے الفاظ ادا نہ کرو، توبہ کا تصور ہی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ تمہاری بہت قدر کرتا ہے، تم سے وہ بہت محبت کرتا ہے، لیکن آپ بھی تو اللہ کے ساتھ محبت کرو نا، اس کی بھی بات مان لو نا، اس کی بھی قدر کرو۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ اس کے سامنے نہیں جانا تو پھر کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب اللہ سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ۔